امام یافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، تو کس قسم کے لوگ غوث پاک کی مجلس میں بیٹھتے تھے؟ اجتماع عنده من الفقہاء، آپ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں فقہاء آتے تھے، والعلماء، علماء آتے تھے، والصلحاء، متقین پرہیزگار آپ کی مجلس میں آتے تھے، جماعت کثیرون انتفعوا بکلامہ، کثیر لوگوں کی تعداد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو لوگوں کو واعظ فرماتے تھے وہ اس سے نفع حاصل کرتے تھے۔ وصحبت ہی، اپنے چند لمحے، چند منٹ یا گھنٹے جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، تو لوگوں کو غوث پاک کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی نفع حاصل ہوتا تھا۔ وہ مجالستی، ان کی مجلس اختیار کرتے تھے، وہ خدمت ہی، اور اللہ کے ایک کامل اور اکمل ولی کی خدمت کرتے تھے، تو اس خدمت کے صلے میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ پھر جو اگلی بات آپ نے نقل فرمائی ہے، یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اصل تصویر یہ ہے، وَقَاصَدَ إِلَيْهِ مِن طَلَبِ الْعِلْمِ مِنَ الْآفَاقِ۔ امام یافی فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام یہ تھا کہ مشرق سے مغرب تک جس بندہ خدا کو یہ خبر ہوتی کہ بغداد میں غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات موجود ہے، تو مشرق سے مغرب تک لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ اب اس بات کے اندر فقہاء، صلحاء، علماء، عالم تو بندہ تب بنتا ہے جب وہ پہلے خود کسی کے سامنے زانوِ تلمس کرے، وہ علم پڑھے گا، طلب علمی اختیار کرے گا، کسی استاد سے پڑھے گا، پھر جا کر عالم بنے گا۔ فقیہ بھی بندہ تب بنتا ہے جب وہ پڑھ کر آئے گا۔ امام یافی فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے جاہل عام لوگ نہیں، علماء، فقہاء اور صلحاء ہوتے تھے، اور وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک تو عام طالب علم کی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی جا کر غوث پاک کی خدمت میں بیٹھتے تھے، وہ اس نیت سے بیٹھتے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے ہمیں علم دین کے وہ موتی ہمیں ملیں گے جو دیگر درسگاہوں سے نہیں ملتے ہیں، وہ غوث پاک کے در سے ملا کرتے ہیں۔ اسی پر میں علامہ ذہبی آپ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل فرمایا ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب مراءۃ الزمان، ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان سکوت الشیخ عبد القادر جیلانی اکثر من کلام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ بولتے نہیں تھے، خاموشی اختیار کرتے رہتے تھے۔ وہ کان یتکلم علی الخواطر، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ضرورت کے وقت بولتے تھے۔ وما كان يخرج من مدرسته الا يوم الجمعة وتاب على يده، جمعے کے دن جو شخص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے میں جاتا اور آپ کے مدرسے سے واپس نکلتا تھا، تو علامہ ذہبی نقل فرماتے ہیں کہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اپنی گناہوں کی توبہ کر کے نکلا کرتا تھا۔ دوسری چیز اس علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی جو نے نقل فرمائی، امام یافی فرماتے ہیں لوگ علم دین حاصل کرتے تھے، اور امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمعے والے دن جو شخص آتا تھا، آپ کا واعظ سنتا تھا، آپ اسے واعظ نصیحت فرماتے تھے، وہ اتنا مؤثر ہوتا تھا
کہ بندے نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی واعظ و نصیحت کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس شخص کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا تھا. یہ ہے ایک ولی کا فیض. اولیاء کے در پر، اللہ والوں کے در پر جو جاتے ہیں اور ان سے فیض نفع حاصل کرتے ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اللہ رب العزت کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل نرم ہونے پر جو بندہ گناہ خطائیں کرتا ہے وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے اجتناب کر کے ایک عزم کر کے نکلتا ہے. اور دوسری چیز امام ذہبی فرماتے ہیں وہ اسلم خلق. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبلغ تھے. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر ایک خلق کثیر نے اسلام قبول کیا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت بھی تھی، آپ لوگوں کو اسلام سے نکالتے نہیں تھے، غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کا ملک اور صفت آپ کے اندر تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصف اور یہ کمال اور یہ خوبی تھی. جو گناہگار سخت دل بھی آپ کے پاس آتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اور مجلس اختیار کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا تھا. اور دوسری چیز آپ فرماتے ہیں وَقَانَ لَهُ كَرَامَاتٌ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت کرامات تھی. وَقَانَ يَسْتَوْ بِالْحَقِّ عَلَى الْمِنبَرِ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصف یہ بھی تھا، علامہ ذہبی فرماتے ہیں وہ منبر پر اعلان حق فرمایا کرتے تھے. حق بات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ منبر پر فرمایا کرتے تھے. پھر امام ذہبی اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. یہ تو پچھلا قول صاحب میرات الزمان کا نقل کیا. پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ اپنے وقت کے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں قلت لیس فی کبار المشائخ. جتنے بھی بڑے بڑے مشائخ آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، جتنے بھی ولی آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں من لہو احوال و کرامات، جن کے لیے خاص حالت اور کرامات ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی ایسا ولی نہیں آیا ہے جسے اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ کرامات عطا فرمائی. سب سے زیادہ جو اولیاء کی صف میں دیکھیں، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے مشائخ آئیں، بڑے بڑے ولی آئیں، بڑے بڑے نیک لوگ آئیں، لیکن ان سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے کرامات جسے عطا فرمائی ہوں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ہم سب ولی کو پہچانتے کیسے؟ ہم نے ولی کو فقط کرامتوں سے پہچانا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے علم لدنی سے بھی مالا مال فرمایا تھا اور بچپن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت عطا فرما دی تھی. یہ آپ کا طور امتیاز ہے، آپ کی خصوصیت ہے. اور اس کے ساتھ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین جو حاصل کیا تھا اس کی ایک جھلک میں نے امام یافی کا قول آپ احباب کے گوش گزار کیا. پھر امام ذہبی، امام عز بن عبد السلام، یہ شافی بزرگ ہیں. آج بھی علمی حلقوں میں، سعودی عرب کے علمی حلقوں میں امام عز عبد السلام کا نام ایک اتھارٹی کے طور پر سمجھا جاتا ہے. یہ ان کا قول وہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر. کسی بھی ولی کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ اتنی کرامات تواتر کے ساتھ نہیں نقل ہوئی ہیں جتنی کرامات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی. علامہ ابن کثیر، جن کی تفسیر ابن کثیر ہے البدایہ والنہایہ، ایک بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد کے اندر آئے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامی الحدیث، علم حدیث پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی ہیں. پھر اس کے بعد وتفقہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حاصل کی ہے. کس سے؟ علی ابی سعید المخرمی الحنبلی. وقد کان بنا مدرسۃ فوقتها الى شیخ عبد القادر. یہ وہ ان کے استاد ہیں
کہ جنہوں نے اپنا ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور وہ مدرسہ انہوں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدرسے میں لوگوں کو علم دین پڑھاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے لے کر شام تک 13 علوم میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ حدیث آپ پڑھاتے تھے، فقہ آپ پڑھاتے تھے، قرات آپ پڑھاتے تھے، صرف، نحو، منطق، بلاغت، 13 علوم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور ہر سال میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ سے جو لوگ فاضل ہوتے تھے، بعض لوگوں نے ان کی تعداد 3000 تک نقل فرمائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ علمی مقام تھا کہ آپ کی زندگی اصلاح معاشرہ، قوم کی اصلاح، امت کی اصلاح، لوگوں کو علم دین کی نور سے منور کرنے میں گزری ہے۔ وَانْتَفَى بِهِ النَّاسُ انتفاعًا كَثِيرًا۔ اگلی بات سنیں، علامہ ابن کثیر آخری اپنا نقطہ نظر بیان فرمایا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آج جو زمانہ کہتا ہے غوث پاک کا فیض، آج زمانہ جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے قصیدے اور تعریفیں بیان کرتا ہے، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ رب العزت نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ خلق کثیر نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے درگاہ سے، آپ کی بارگاہ سے، آپ کے مدرسے سے علم دین کا نور کا فیض پایا ہوا تھا۔ انتفاعاً کثیراً، کثرت کے ساتھ لوگ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض اور علم دین نفع حاصل کرتے تھے۔